اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو شکستیں دی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید رضی اللہ عنہ بن الخطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو جنگ احد میں ان تیروں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے کے ساتھ گئی تھیں۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا جنگ احد میں باقاعدہ لڑی تھی۔ ان کے علاوہ وحشی نام کا حبشی رضی اللہ عنہ بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، جس کی پھینکی ہوئی برچی نشانے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی تھی۔ قبول اسلام سے پہلے جنگ احد میں اس وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچی پھینک کر شہید کیا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تعداد میں تو کم تھا لیکن جوش جہاد اور جذبے کے لحاظ سے کمتر نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خود بھی اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھایا اور قرآن کے حافظوں اور قاریوں سے کہا کہ وہ مجاہدین مدینہ کو آیات قرآنی سنا کر بتائیں کہ وہ گھروں سے اتنی دور کس مقصد کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ قاری اپنی پر اثر آوازوں میں لشکر کو وہ آیات سنانے لگے جن میں مسلمانوں کے لیے جہاد فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ رات بھر چلتا رہا۔ اللہ کے سوا اور کون تھا جو ان قلیل تعداد مجاہدین اسلام کی مدد کرتا؟ مورخین کے مطابق مجاہدین کے اس لشکر نے تمام رات عبادت اور دعاؤں میں گزار دی۔ دسمبر 632 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح طلوع ہی تو خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کے لشکر پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ قلب کی قیادت انہوں نے اپنے پاس رکھی تھی، ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف زید رضی اللہ عنہ بن خطاب تھے۔ مسلمان جس قہر و غضب سے حملہ آور ہوئے اور جس بے جگری سے لڑے وہ دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ کو امید بن گئی کہ وہ مرتدین کے لشکر کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ خود خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی مسلمہ کا لشکر جہاں تھا وہی رہا۔ بہت سے مجاہدین پہلے حملے میں ہی شہید ہو گئے۔ دن گزرتا جا رہا تھا، میدان جنگ کا قہر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شور تھا، چیخو پکار تھی، کربناک آہو بکا تھی جو زمین و آسمان کو ہلا رہی تھی۔ مسلمہ کا لشکر گھوم پھر کر لڑ رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے لے، اور مسلمانوں کا عزم یہ تھا کہ مرتدین کے اس لشکر کے قدم اکھاڑنے ہیں اور یمامہ پر قبضہ کرنا ہے۔ دونوں لشکر اپنی اپنی کوششوں میں ناکام ہو رہے تھے۔ اگر کامیاب تھا تو وہ مسلمہ کا لشکر تھا۔ مسلمہ بہت چالاک اور ہوشیار جنگی قائد تھا۔ وہ جائزہ لیتا رہا کہ مسلمان کب تھک کر چور ہوتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا، زمین خون سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ زخمی انسان بھاگتے دوڑتے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ مسلمان اس بے قدر جگری سے لڑنے کی وجہ سے کچھ جلدی تھک گئے۔ مسلمہ نے بھانپ لیا۔ اس نے اپنے لشکر کے ایک تازہ دم حصے کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کے لشکر کا یہ حصہ طوفانی موج کی طرح آیا۔ مسلمہ نے سب کو یقین دلا رکھا تھا کہ جو اس کی نبوت کے خاطر لڑتا ہوا مرے گا وہ سیدھا جنت جائے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تھوڑی ہی دیر بعد محسوس کر لیا کہ اس کے لشکر پر دباؤ بہت تیز ہو گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کوئی چال سوچ ہی رہے تھے کہ مسلمانوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ آگے والے دستے تیزی سے پیچھے ہٹے، پیچھے والے ان سے زیادہ تیزی سے پسپا ہوئے۔ سالاروں نے بہت شور مچایا، لشکر کو پکارا، نعرے لگائے، لیکن مرتدین کا دباؤ ایسے قہر کی صورت اختیار کر گیا تھا جسے مسلمان برداشت نہ کر سکے اور ان میں بدنظمی پھیل گئی۔ دیکھا دیکھی مسلمان ایسی بری طرح پسپا ہوئے کہ اپنی خیمہ گاہ میں بھی نہ رکے اور دور پیچھے چلے گئے۔ مسلمہ کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا۔ احد کے میدان میں بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایسی ہی صورتحال پیدا کر لی تھی اور ہزیمت اٹھائی تھی۔ یہ ان کی دوسری پسپائی تھی جو پگدڑ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ مسلمہ کا لشکر جب مسلمانوں کی خیمہ گاہ تک پہنچا تو اس نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی۔ وہاں انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالار دوڑ دوڑ کر اپنے لشکر کو روکنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، لیکن مسلمان اپنی خیمہ گاہ سے خاصی دور جا کر رکے۔ مسلمہ کے کچھ آدمیوں کو خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ مل گیا۔ وہ اس میں جا گھسے۔ وہاں انہیں زیادہ مال و دولت ملنے کی توقع تھی، لیکن اس خیمے میں انہیں 2 اتنے قیمتی انسان مل گئے جن کی انہیں توقع نہیں تھی۔ ایک تو ان کا اپنا سردار اور سالار مجاع تھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کی نئی بیوی لیلا ام تمیم تھی، جس کے حسن کے چرچے انہوں نے سن رکھے تھے لیکن اسے دیکھا کبھی نہیں تھا۔ مجاع کو تو انہوں نے پہچان لیا،
لیلا کے متعلق انہیں مجاع نے بتایا کہ یہ کون ہے۔ بیک وقت 2-3 آدمی لیلا کی طرف لپکے، وہ اسے قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ رک جاؤ، ان کے قیدی سردار مجاع نے حکم دیا، دشمن کے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، ابھی عورتوں کے پیچھے پڑنے کا وقت نہیں، میں اب اس کا نہیں، یہ میرے قیدی ہے۔ ان کے سردار کا حکم اتنا سخت تھا کہ وہ بڑی تیزی سے خیمے سے نکل گئے۔ انہیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ وہ اپنے سردار کی بیڑیاں ہی توڑ جاتے۔ تم نے مجھے ان آدمیوں سے کیوں بچایا ہے؟ لیلا نے مجاع سے پوچھا۔ کیا تم مجھے اپنا مال غنیمت سمجھتے ہو؟ اگر تمہاری نیت یہی ہے تو کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ میں تمہیں قتل کر سکتی ہوں؟ تم نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک قید کے دوران کیا ہے، میں اس کے صلے میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مجاع نے کہا، خدا کی قسم، میری بیڑیاں ٹوٹ کر تمہارے پاؤں میں پڑ جائیں تو بھی میں تمہیں مال غنیمت یا لونڈی نہیں سمجھوں گا۔ تم نے مجھے قیدی نہیں، مہمان بنا کر رکھا ہے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ لیلا نے کہا، یہ مسلمانوں کی روایت ہے کہ دشمن ان کے گھر چلا آئے تو وہ اسے معزز مہمان سمجھتے ہیں۔ اگر تم میرے گھر میں ہوتے تو میں تمہیں اور زیادہ آرام پہنچا سکتی تھی۔ لیلا، مجاع نے کہا، کیا تجھے ابھی احساس نہیں ہوا کہ تمہارا خامن شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور تم میرے قبضے میں ہو؟ فتح اور شکست کا فیصلہ خدا کرے گا۔ لیلا نے جواب دیا، میرا خامن اس سے زیادہ سخت چوٹیں برداشت کر سکتا ہے۔ کم فہم خاتون، مجاع نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا، کیا تجھے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ خدا مسلمہ کے ساتھ ہے، جو اس کا سچا نبی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچی ہوتی؟ مجاع، لیلا نے گرج کر اس کی بات وہیں ختم کر دی اور بولی، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی بات کی تو مجھ پر تیرا قتل فرض ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا لشکر مجھے اس خیمہ گاہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، جہاں میرے دین کے دشمن لوٹ مار کر رہے ہیں، لیکن میرے دل پر ذرا سا بھی خوف نہیں۔ خوف اس لیے نہیں کہ مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ مجاع خاموش رہا اور وہ کچھ دیر نظریں لیلا کے چہرے پر گھاڑے رہا۔ باہر فاتح لشکر کا فاتحانہ غل غپاڑا تھا، وہ مسلمانوں کے خیموں کو پھاڑ پھاڑ کر ان کے ٹکڑے بکھیر رہے تھے۔ مجاع اور لیلا کو توقع تھی کہ ابھی مسلمہ کے آدمی آئیں گے اور دونوں کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن اچانک غل غپاڑا ختم ہو گیا اور لوٹ مار کرنے والے لوگ بھاگتے دوڑتے خیمہ گاہ سے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ فوراً واپس میدان اقربہ میں پہنچو، کیونکہ مسلمہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان بڑی تیزی سے اکٹھے ہو کر منظم ہو رہے تھے۔ مسلمہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور اس کے جذبے سے مرعوب تھا۔ مجاع اور لیلا خیمے میں اکیلے رہ گئے۔ مجاع کے چہرے پر جو رونق آئی تھی وہ پھر بجھ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں تھے، ضائع کرنے کے لیے ان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں اور کمانداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس پسپائی پر شرم دلائی۔ اتنے میں ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور سالاروں وغیرہ کے اجتماع میں آ رکا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی زید رضی اللہ عنہ بن خطاب تھے۔ خدا کی قسم ابن ولید، زید رضی اللہ عنہ بن خطاب نے گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے جوشیلی آواز میں کہا، میں نے مسلمہ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے نہارن الرجال کو اپنے ہاتھوں قتل کیا ہے۔ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ فتح ہماری ہوگی۔ نہارن الرجال کا ہلاک ہو جانا مسلمہ کے لیے کوئی معمولی نقصان نہیں تھا۔ بتایا جا چکا ہے کہ وہ مسلمہ کا معتمد خاص اور واحد مشیر اور صحیح معنوں میں دستراز تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالاروں نے یہ خبر سنی تو ان کے چہروں پر تازہ حوصلوں کی سرخی آ گئی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے غصیلی آواز میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے لشکر میں دل پھٹ گئے تھے۔ لڑائی سے پہلے ہی ہمارے لشکر کے مہاجر کہنے لگے تھے کہ بہادری میں انصار اور بدو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انصار کہتے تھے کہ مسلمانوں میں ان جیسا بہادر کوئی نہیں، اور بدو نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ جنگ ہوتی کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم میں مکہ کے مہاجر بھی ہیں، مدینہ کے انصار بھی ہیں اور ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے بدو بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر تانا زنی شروع کر دی تھی۔ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ایک سالار نے کہا۔ میرے پاس اس کا علاج ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہم نے لشکر میں ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، مزید وقت ضائع کیے بغیر تم سب جاؤ اور مہاجرین کو الگ، انصار کو الگ اور بدوؤں کو الگ کر لو۔ تھوڑے سے وقت میں خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک حصہ مہاجرین کا، دوسرا انصار کا اور تیسرا بدوؤں کا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اللہ کے سپاہیوں،
خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، ہم نے میدان میں پیٹھ دکھا کر دشمن کے لیے ہنسی اور تانا زنی کا موقع پیدا کر دیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون سب سے پہلے بھاگ اٹھا، مہاجرین، انصار یا بدو؟ اب میں نے تمہیں اس لیے الگ الگ کر دیا ہے کہ دشمن پر فوراً جوابی حملہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تم میں سے کون کتنا بہادر ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں کیا جا سکتا۔ میدان میں کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن اتحاد کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جس باہمی پیار کا سبق دیا تھا وہ بھول نہ جانا۔ تم میں سے کوئی گروہ دشمن کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹے تو دوسرے گروہ اس کی مدد کو پہنچے۔ ہمیں دشمن پر ثابت کرنا ہے کہ مسلمان جھوٹا نبی ہے۔ اگر ہم شکست کھا گئے تو یہ جھوٹی نبوت ہم پر مسلط ہو جائے گی اور ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ان تیروں کی طرح کارگر ثابت ہوئے جو اپنے نشانے سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتے۔ لشکر میں نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ ادھر مرتدین مجاہدین کے خیمگاہ لوٹ کر اور تباہ کر کے جا چکے تھے، ادھر سے مسلمان اشارہ ملتے ہی مسلمہ کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ مسلمہ نے اپنے لشکر کو پھر حملہ روکنے کی ترتیب میں کر لیا تھا۔ جب مجاہدین اسلام کا لشکر مقابلے میں پہنچا تو انصار سے ایک سردار ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کے سامنے آ گئے۔ اے اہل مدینہ، انہوں نے بلند آواز سے کہا، تم ایک شرمناک مظاہرہ کر چکے ہو۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ، جس کسی کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے مجاہدین کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، جو بری مثال میرے اس لشکر نے قائم کی ہے میں اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر کے ایڑ لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہو جہاں دشمن کی تلوار، برچھی یا انی نہ لگی ہو۔ دشمن کی صفوں کے دور اندر جا کر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ گرے اور شہید ہو گئے۔ اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت اور استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے۔ محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھی کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو وہ دانتوں سے لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جاباز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے کر لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جابازوں کے ساتھ جا کودیں گے۔ انہوں نے اپنے جابازوں سے کہا، تم سب میرے پیچھے رہنا۔ آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو نئی مصیبت آن پڑی۔ آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑاتی ہوئی گرد زمین سے اٹھتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید رضی اللہ عنہ بن خطاب سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں؟ خدا کی قسم، زید رضی اللہ عنہ بن خطاب نے گرجدار آواز میں کہا، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھیں۔ اے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کے رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہارے آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زید رضی اللہ عنہ بن خطاب سالار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید رضی اللہ عنہ بن خطاب تلوار چلاتے ہوئے دور تک نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی مثال قائم کی۔ وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے لگے۔
اس کے باوجود مسلمہ کا لشکر قائم و دائم تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں چالے چلنے کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی۔ اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسلمہ کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو فتح کا ایک یہی طریقہ نظر آیا کہ مسلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسلمہ کی طرف بڑھے کہ ان کے جانبازوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسلمہ کے محافظوں نے ان پر حلہ بول دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسلمہ تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں نے اپنی ترتیب بکھرنے نہ دی۔ ایک موزوں موقع دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جانبازوں کو مل کر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔